یہ کوئی عیب کی بات نہیں. کسی کا دل تنگ ہوتا ہے, تنگی محسوس کرتا ہے, تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اچھی بات ہے, یہ اچھے انسان ہونے کی علامت ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی تنگ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ الصَّدْرُ, آپ کا سینہ, آپ کا صدر جو ہے تنگ ہوتا ہے, یہ ہم جانتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ دل تنگ ہوتے ہیں, اور لوگوں کی باتوں سے دل تنگ ہو جاتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا, دل تنگ ہوتا ہے, دل اپنے اندر تنگی محسوس کرتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے, دل تنگ ہوتا ہے. لیکن دل تنگی رہنا, ہمیشہ تنگی محسوس کرنا, یہ بیماری بن جاتی ہے. یہ کیا بن جاتی ہے؟ بیماری بن جاتی ہے. مومن اپنے دل کو تنگ ہمیشہ نہیں رکھے. دوسری بات اسی آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب دل انسان کا تنگ ہوتا ہے, خاص طور پر ایمان والے کا, تو اللہ کو بخوبی لگتا ہے. تو ہمارا دل جب تنگ ہو, تنگی محسوس کریں, کسی کی باتوں کو لے کر ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں, ہاں ہم پریشان ہو جائیں, تو یہ بات کو یاد رکھیں کہ اس دل میں جو تنگی محسوس ہو رہی ہے یہ رب العالمین کو معلوم ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہم جانتے ہیں, بخوبی جانتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہوگی, ٹھیک ہے. اب جب یہ چیز ہوگی تو کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ دل کی تنگی ختم کیسے ہوگی؟ لوگوں کی باتوں سے دل تنگ ہوتا ہے, اور دل کبھی نفس کی باتوں سے بھی تنگ ہونے لگتا ہے. ہوتا کیا ہے بسا اوقات, خاص طور پر نوجوانوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ذرا سی ان کی زندگی میں کچھ ایسی چیز ہوئی, اتھل پتھل ہوئی, یا کچھ کوئی نعمت چھن گئی, ڈپریشن میں چلے آتے ہیں. اور پھر ان کو ایسا لگتا ہے میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں, میرے جینے کا کوئی مطلب نہیں, اب میں کیا نہیں کروں, اب میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ سوچنے لگتا ہے. اسی کو دل تنگ ہونا بولتے, اسی کو دل تنگ ہونا بولتے. تو یہ جب ہو جائے گا تو کرنا کیا ہے؟ نوجوان ایسے وقت میں کیا کرتے ہیں, وہ غلط راہ لے لیتے ہیں. ہاں غلط راہ لے لیتے ہیں, ٹریک ان کا غلط ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں خاص طور پہ نوجوانوں کو اور دیگر انسانوں کو بھی کرنا کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں, غور سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ مِمَّا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. چار چیز کرنی ہے. کتنی چیز؟ چار چیز کا تعلق اس ہارٹ سے ہے, اس دل سے, دل کی تنگی نکل جائے گی. نمبر 1 فَسَبِّحْ, تسبیح کرنا ہے. سبحان اللہ, اللہ کی تسبیح سے کیا ہوتی ہے؟ دل کشادہ ہوتے ہیں, سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. فَسَبِّحْ سبحان اللہ, کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. دوسری چیز بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی حمد بیان کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں تحمید. کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ. یا تو پھر دونوں کو ملا کر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, اس کے اندر تسبیح بھی ہے اور تحمید بھی ہے, یعنی الحمدللہ بھی ہے اور سبحان اللہ بھی ہے. دو کام ہو گئے. تیسرا کام وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, سجدے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ پوری مکمل نماز ہے, کیونکہ سجدہ نماز کا ایک بہت بڑا رکن, ایک بہت اہم چیز ہے. اس کے بغیر نماز پوری مکمل بلکہ ہوتی بھی نہیں. تو وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. دل کی تنگی کے لیے تیسرا کام کیا ہے؟ نماز کا اہتمام کرنا. اب لوگ دل تنگ ہوتا ہے, نماز ہی چھوڑ دیتے, دل کہاں سے تنگ ہوگا؟ روحانیت اسی سے آتی. چوتھا کام وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. یقین سے مراد کیا؟ موت. کوئی یقین سے مراد یقین نہ لے لے, کیا لے لے؟ موت. سارے مفسرین نے صحابہ کرام کی تفسیر یقین سے مراد کیا ہے؟ موت ہے. موت اتنی یقینی چیز ہے کہ اس کو یقین کہہ دیا گیا ہے. ورنہ صوفیوں کی طرح یہ عقیدہ نہ بنا لیں کہ عبادت کرتے رہو جب تک یقین نہ آ جائے, یقین آ جائے عبادت چھوڑ دو. کو کہتے ہیں پہنچ گئے. کیا ہوئے؟ پہنچ گئے. کوئی نہیں پہنچتا اللہ کے یقین تک, کوئی نہیں پہنچتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے. آپ صلی اللہ آخری وقت تک نماز ادا کرتے. نعوذ باللہ من ذالک. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس یقین کے درجے کو نہیں پہنچ پائے کہ آخری تک عبادت کرتے رہے. نہیں. تو یہ چار باتیں ہیں دل کی تنگی کا علاج. نمبر 1 تسبیح, نمبر 2 تحمید, نمبر 3 صلاۃ نماز, نمبر 4
عبادت آخری دم تک کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں مداومۃ العبادہ، مسلسل عبادت کرنا، پابندی سے عبادت کرنا، چھوڑ پکڑ نہیں. کیا چھوڑ؟ دل صحیح ہو گیا ٹھیک ہے چھوڑ دو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، امتحان آیا تہجد کا بھی اہتمام چالو ہو گیا، امتحان آیا بچوں کا تو تہجد کے لیے بھی اٹھ رہے، وہ کام ہو گیا ختم ہے، 5 وقت کی نماز بھی ختم. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات تھی، 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے تھے، تہجد کے لیے اٹھنے لگی، بڑی اچھی بات تھی. امتحان ختم، پاس ہو گئے، تہجد بھی گئی، 5 وقت کی نماز بھی گئی. امتحان کی پیریڈ چل رہے تھے، ماں باپ کا کہنا مان رہے تھے، بڑوں کا ادب کر رہے تھے، سب بھی کام آ رہے تھے، کامیاب ہو جائیں گے، اچھی بات تھی. لیکن یہ طریقہ صحیح. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک جسم میں سانس ہے وہ کرتے رہیں گے. چھوڑ پکڑ والی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، ہم سبحان اللہ بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ بھی کہتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کا معنی سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے دل میں ہے؟ ایسے نہیں کوئی میں تو بہت تسبیح پڑھتا ہوں، میرا دل پھر بھی تنگ ہے. ہاں تنگ رہے گا، کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو سمجھتے نہیں، کیونکہ آپ کو اس کا معنی نہیں معلوم ہے. اس کا معنی نہیں معلوم ہے تو معنی سمجھ جائے، 2 منٹ میں آپ کو معنی سمجھا دیتے ہیں. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نسبح سبحان اللہ، یعنی ہم اے اللہ ہم تجھے پاک سمجھتے ہیں، پاک تسلیم کرتے ہیں تمام عیب سے، تمام کمیوں سے، تمام نقص سے. تو عیب دار ہے ہی نہیں، تیرے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں. تو اتنا بلند ہے کہ کمیاں کوتاہیاں کچھ تیرے پاس پھٹکتی نہیں. یہ دل تو نے بنایا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. یہ مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کا. اس کا جب سبحان اللہ کہو تو وجدان کے اندر زلزلہ آ جائے، روح کانپ اٹھے، ہاں زلزلہ برپا ہو جائے سبحان اللہ کہتے وقت. یہی سبحان اللہ تسبیح تھی، دشمنوں کے دلوں پر روح جم جاتا تھا. یہی تکبیر تھی کہ جب بلند ہوتی تو دشمن کے ہاتھوں سے تلوار گر جایا کرتی، دشمن کے ہوش اڑ جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ دل سے ادا ہوتی تھی، اور ہم تو صرف زبان سے ادا ہوتی ہے سبحان اللہ. تو سبحان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو تمام عیب سے. تو کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ ہمارے دل کے اندر ہے کہ اللہ کی ذات تمام عیب سے پاک ہے؟ یہ تو جاننا چاہیے نا. سارا ہمارا دار و مدار اسباب پر ہے، یہ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. یہ کرنے کے بعد جب تک رب نہیں جائے گا نہیں ہونے والا. ایسا سمجھ میں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے، انسان سوچتا ہے میں کھانا لے کر آ گیا، گھر پہ تیار ہے اور بیٹھوں گا اور آرام سے میں کھانا کھا لوں گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ارے کھانا سامنے رکھا ہوا ہے نا، اور ابھی اٹھاؤں گا کھا لوں گا. نہیں، جب تک رب نہیں چاہے گا نہیں کھا سکتا ہے نا. جب تک اللہ نہیں کھلائے نہیں کھا سکتا. دیکھا بھی نہیں گیا ہے، لوگوں کے اندر ذرا سا کچھ پیدا ہوا، میں لے آیا کھا لوں گا. ہوتا یہ ہے کہ ہاتھوں میں شل پڑ جاتا ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کے کھا نہیں سکتا، اٹھا کے کھا نہیں سکتا. یہ رب مکمل ہے، اس وجہ سے ایسا ہے. رب کی ذات مکمل ہے، اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ. اچھا الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ الحمدللہ تو سبحان اللہ میں ہم نفی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نفی. کسی چیز کا انکار کرتے. کس چیز کا انکار کرتے؟ کہ اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے، یعنی عیب اور غلط کی تمام چیزوں کی نفی انکار کرتے اللہ کے لیے. اور الحمدللہ میں ہم کسی چیز کو ثابت کرتے. کیا ثابت کرتے ہیں؟ الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی ذات کو کمال کی صفت سے متصف کرنا، بتانا، اور ساتھ ہی ساتھ تعظیم بھی ہو اور محبت بھی ہو. تو اللہ تو کامل ہے، مکمل ہے، میں یہ بات کہہ بھی رہا ہوں اور یہ محبت میں کہہ رہا ہوں اور تیری تعظیم میں کہہ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں الحمدللہ. جب یہ کیفیت کے ساتھ الحمدللہ کہیں گے تبھی دل کا غبار ختم ہوگا، دل کی تنگی ختم ہوگی. اچھا ان دونوں کا تعلق کس سے تھا؟ زبان سے تھا. ہے تو دل میں لیکن زبان سے تھا. صلاۃ کا تعلق جو تیسرا علاج ہے اس کا تعلق کس سے؟ پوری باڈی سے ہے، پوری باڈی سے، پورے اعضاء جسمانی سے. سارے اعضاء اس میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وضو کرنا ہے، ہاں قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد ہے، جلسہ ہے، سلام پھیرنا، سب آ گیا نا. دیکھیے دل کے علاج کے لیے کیسے، دل کے علاج کے لیے کیسی ایکسرسائز ہے یا کیسی ورزش ہے جس میں زبان کا بھی استعمال ہے اور پھر
کس کا استعمال ہے؟ پورے جسم کا بھی استعمال ہے. اور چوتھی چیز کیا تھی؟ ہمیشہ کرنا ہے. ہمیشہ کرو تو ہوگا, نہیں تو پھر وہی ڈپریشن, پھر وہی اینزائٹی, پھر وہی سارے بے چینی, یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو یہ 4 علاج بتائے گا, اس کو یاد رکھیں. دل تنگ ہوگا, اچھی بات ہے, یہ یاد رکھیں کہ دل کی تنگی کا حال اللہ کو معلوم ہوتا ہے, یہ اللہ کی کمال و قدرت شان ہے. اور اس کے بعد دل کا تنگ ہونا کوئی عیب نہیں ہے, بلکہ نبی کے رسول کا دل تنگ ہوتا تھا, ان کو جادوگر, مجنون, پاگل, ساحر کیا کیا کہا گیا, دل تنگ ہو جاتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے دل کشادہ ہو جاتا. یہ پہلی بات. دوسری بات جو ذکر کرنی ہے, سورہ النحل کی آیت نمبر 99. یہ آیت نمبر سورہ الحجر کی آیت نمبر 97, 98, 99 تھی. سورہ النحل کی آیت نمبر 99 ہے. اس میں کیا بتایا گیا؟ انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. ہم سب پر شیطان حملہ کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن 2 صفت اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو شیطان حملہ تو کرے گا, لیکن اس کا حملہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوگا. 2 علاج بتائے گئے. کیا ہے وہ؟ انه ليس له, کہ انه ليس له, کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی اس کے لیے جو ہے حملہ نہیں اثر کرے گا شیطان کا. الذین, ان لوگوں پر. کون لوگوں پر؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. الذین آمنوا, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر بھروسہ توکل کرتے ہیں. تو ایمان اور توکل یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو شیطان کی چال کو, شیطان کے حملے کو روک دیتی ہے. حملہ تو کرتا ہے لیکن اثر انداز نہیں ہوتا. تو ایمان جو ہے یہ بہت بڑا بیریئر ہے, یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے شیطان کے حملے کے لیے. شیطان کا حملہ رک جاتا ہے ایمان, اور ایمان جیسے ہی گیا شیطان کا حملہ فوراً ہو جاتا ہے. ہاں ایسا بھی ہے کہ ایمان کے ہونے کے باوجود بھی حملہ ہوتا ہے, لیکن کب؟ جب ایمان کمزور ہوتا ہے. کمزور ہوگا, ظاہر سی بات ہے, دشمن جب کمزور ہوتا ہے تو دوسرا دشمن اس پر غالب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اس کے پاس بھی ہتھیار برابر نہیں ہے, ہتھیار چلانے والا برابر نہیں ہے, تو حملہ سامنے والا ذرا سے پاورفل ہوا تو وہ حملہ کر دے گا. تو شیطان. تو پہلی چیز ہے ایمان. ایمان اگر کسی کے پاس ہوگا واقعی میں ایمان, تو یہ شیطان حملہ. اچھا کفر ہوتا ہے, شیطان کا حملہ فوراً ہو جاتا ہے, اور کفر کرانے کے بعد بھی شیطان ہاتھ جھاڑ بھی لیتا ہے. ایک بار اس نے کفر کرا لیا کسی سے, کفر میں لگا دیا, اس کے بعد شیطان ان کے پیچھے پڑتا بھی نہیں ہے, کیونکہ کفر سے پھر وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتا جو شیطانی کام ہے. دوسری چیز بہت اہم ہے, وہ یہ وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا ہے. توکل, جب اللہ پر بھروسہ آ جائے گا, اللہ پر توکل ہو جائے گا. توکل 2 چیزوں کا نام ہے, یاد رکھیں. 2 چیزیں جب تک جمع نہیں ہوگی توکل پورا نہیں ہوگا. نمبر 1, پورا کا پورا اعتماد اللہ تعالیٰ پر. جو کچھ ہوگا اس کی وجہ سے, اس سے ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو کچھ ہوگا اسی سے ہوگا. اور دوسرا, مجھے صرف اسباب اختیار کرنا ہے, اور اسباب میں بھی یاد رکھنا ہے اس اسباب کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی ہے. کیا؟ اس اسباب کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. وہ مسبب الاسباب, اسباب تو میرے پاس ہے, لیکن مسبب الاسباب کون ہے؟ اس اسباب کو کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. اس کو اختیار کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. تیسری چیز, اس اسباب کے اندر اثرات بھی وہی ڈالے گا. اس کو بول دیتا ہوں, جب یہ ساری چیز انسان کے اندر پیدا ہوئی شیطان حملہ نہیں کر سکتا. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوکلون. توکل, اور اسی طرح جو ہے ایمان باللہ, اللہ پر جس کا ایمان ہوتا ہے شیطان اس کو حملہ نہیں کر سکتا. حملہ کرے گا اس کا حملہ باطل ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا. اور توکل کی وجہ سے بھی ایمان بیریئر ہے, رکاوٹ ہے, شیطان حملہ نہیں کرتا. اور توکل بھی اسی طرح, اللہ پر بھروسہ رکھو, جو کر رہے ہو ٹھیک ہے, شیطان حملہ نہیں کر سکتا. تو آج جو شیطان حملہ کرتا ہے, انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے, معصیت کی طرف جاتا ہے, غلط راہ پکڑتا ہے, اور جرائم پہ جرائم, گناہ پہ گناہ کرتا ہے. وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کا توکل کمزور ہے, اللہ پر اس کا بھروسہ نہیں ہے. توکل اللہ صفت پیدا کرے. میں نے توکل کا معنی بتا دیا. 2 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. نمبر 1, سارا اعتماد اللہ پر, سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ توکل کے اندر بھی یہ دیکھیں اسباب اختیار کرنا ہے, راستے کو تلاش کرنا ہے, لیکن تلاش راستے کس نے رکھے؟ اللہ نے رکھے. اس میں اثر کون ڈالے؟
اللہ رب العالمین فضا خود یہ آثار یہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ہوئی شیطان سے بچنے کی دو جو ہے معاون وسائل جس کے ذریعے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں.